بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک خوش باش۔ اچھا، یہ میری ویڈیو ہے سحری کی۔ میں نے پہلی بار رمضان میں سحری کی ویڈیو بنائی، جو بس میرے پاس نا ٹرائی پوٹ ہے، مگر وہ بہت چھوٹا ہے، اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی، تو پھر میں ہاتھ میں لے کے یا کہیں نہ کہیں اٹکا کے تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیتی ہوں، تو بس پھر یہ بڑی مشکل سے بنی ہے ایسی سی۔ آج نا سحری کے بعد نماز پڑھ کے ابھی تک نا میں جاگ رہی ہوں۔ مجھے اکثر نیند نہیں آتی، بہت کم آنکھ لگتی ہے، لیکن آج تو میرا دل اتنا اداس ہے نا، اکثر رمضان میں ہو جاتا ہے بہت۔ اور آج مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے بار بار، تیاں دور نوے امی بابلا ایدی لے کے کون آؤ گا۔ بس الحمدللہ ہم اپنے گھر میں خوش باش ہوتی ہیں بیٹیاں، لیکن نا جب رمضان عید شب رات آتا ہے نا، حالانکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن نا چلو ماں باپ نہ ہو، بہن بھائی ہوں، ایک شہر میں ہوں، بہت دور پردیس میں، تو پھر اپنوں کی یاد آتی ہے۔ بہن بھائیوں سے بندہ عید کی شام مل لے، چکر لگا لے۔ اچھا، آج نا مجھے رونا آ رہا ہے، دل نا بھاری ہو جا رہا ہے جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے۔ پہلے نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، خاص طور پہ میں یا نہیں، ہم بہنوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا، ماں باپ چھوٹی عمر میں چلے جائیں نا تو اتنا محسوس نہیں ہوتا اپنی دنیا میں، پھر بھی تکلیفیں پریشانیاں بغیر ماں باپ کے جو زندگی ہوتی ہے وہ تو سب ہوتا ہے، لیکن ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ ہاں جو چیز نہیں ہے اس کے بغیر گزارا کرنا ہے۔ لیکن جب عمر ڈھل رہی ہوتی ہے نا، سچ بتاؤں نا، اس عمر میں زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ مجھے کبھی ماں باپ کی کمی سب کہتے تھے، کبھی رونا نہیں آتا تھا، اب مجھے بات بات پر رونا آتا ہے۔ کیا ہاں ماں کیا چیز ہوتی ہے مجھے اب پتہ چلا، حالانکہ میں نے دیکھی نہیں ہے، محسوس نہیں کی ہے، لیکن اب اس عمر میں آ کے مجھے بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہر کمی کہیں نہ کہیں صبر آ جاتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی اپنا، کوئی پیارا جب ہمیں چھوڑ جائے نا، خاص طور پہ ماں باپ، ان کی کمی ساری عمر رہتی ہے، واقعی ہی رہتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، بہن بھائی، امی چلی گئیں، اللہ کی رضا، اس میں اللہ کی مصلحت اللہ کو پتہ ہوگا، بہرحال پل گئے، بچے تھے، ابو نے کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی، محسوس ہی نہیں ہونے دی، پتہ ہی نہیں تھا۔ آس پاس پھپھیاں چاچیاں تھیں، خالائیں بھی ہماری چکر لگا لیتی، ننیہال ہمارا پنجاب میں ہوتا ہے، ددیال ہمارا وہیں کراچی میں ہوتا تھا ساتھ ہی۔ اچھا، پھر میری پنجاب شادی ہوئی خالہ کے گھر، مجھے جب بھی اتنی خاص کمی محسوس نہیں، شروع میں سسرال میں جو مشکلاتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں جب ہوتی تھی، لیکن پھر ماشاءاللہ میری بہنیں میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں پریشانیوں میں، یعنی دل جوئی کرتی تھیں، ساتھ کیا کھڑا ہونا، فون پہ سن لیا، پریشانی کم کر دی، بس یعنی ایسے کر لو ایسے کر لو، کچھ نہیں۔ لیکن پھر نا ایک عمر آئی، تقریباً شادی کو 10-12 سال ہو گئے، جب 10 سال بعد مجھے بات بات پہ ماں کی کمی محسوس ہونے لگی، بچے ہوئے، شادیاں ہوئیں، نہیں پتہ چلا۔ اب تو جیسے جیسے عمر آگے گزر رہی ہے نا، بڑھ رہی ہے، تو یوں لگتا ہے کوئی بہت بڑی کمی، اس عمر میں آ کے ایسی کمی محسوس ہوتی ہے نا، جب کسی بیٹی کو ماں سے باپ سے لاڈ کرتے ہوئے جتاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، سوچتی ہوں اللہ کی مرضی ہوگی اس میں بھی کہ ماں بھی لے لی پہلے، پھر باپ بھی لے لیا، چلو اچھی زندگی گزری، بہت آسائشیں اور
خوش یعنی سہولتوں والی نہیں، لیکن پھر بھی نعمتیں اللہ کی بہت، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بہن بھائیوں کو صحت تندرستی دی، اولاد دی، بہن صحیح سلامت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سلامت رکھے، تندرستی والا رکھے۔ تو اب نا عید کے دن کی کمی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی شام میں جب پتہ چلتا ہے نا سب وہاں جمع ہوئے ہوں گے تو ایک دل میں ارمان سا آ جاتا ہے کہ کاش میں بھی ہوتی، میں بھی پاس ہی ہوتی، میں بھی سارا دن گھر گزار کے میں بھی وہیں ہوتی، پاس ہوتی، سارا دن گھر پہ عید کی مصروفیات میں گزار کے ہم بھی کسی بھائی بہن کے جمع ہوتے، اکٹھے عید گزارتے، بچوں کو عیدی دیتے، عیدی لیتے۔ ایک ماحول کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں عید کیسی ہوتی ہے۔ میں تو پھر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ہوں، سندھ سے پنجاب، کراچی سے گوجرانوالا، تو اتنی دور ہے۔ پہلے ویسے میں نے شروع میں نا الحمدللہ میرے میاں نے بہت کوشش کی، یعنی کوئی کمی محسوس نہ ہو اسے، تو عید کے دن بھی لے کے چلتے بنے۔ مجھے نہیں پتا تھا پہلی دوسری عید پہ نا عید کی دن کی ٹکٹ کرا لی، میری خالہ غصہ ہوئی کہ نہ عید ادھر کی نہ ادھر کی، یعنی سفر میں ٹرین میں عید گزارنی ہے۔ بس پھر بھی ایک خوشی سی تھی کہ چلو دوسرے دن ہی صحیح عید کے ہم گھر پہنچیں گے، بہن بھائیوں میں عید کریں گے۔ پھر ایک دفعہ اور عید پہ ہوئی، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن کی ٹکٹیں تھی ہماری ٹرین کی نا، تو پھر واقعی سب نے سمجھایا کہ یا تو عید ادھر کر لو یا ادھر کر لو، یہ بیچ میں سفر میں عید گزارنے کا کیا فائدہ۔ تو جب سے عقل آ گئی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جانا ہو تو عید سے پہلے چلے جائیں، نہیں تو عید کے بعد۔ تو اس لیے عید تو بہت مشکل ہوتی ہے، عید سے پہلے جانا تو مشکل ہی ہو جاتا، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر عید آ جاتی ہے رمضان میں، تو کوشش ہر کوئی یہ کرتا ہے کہ رمضان اپنے گھر گزاریں، رمضان کے فوراً بعد پھر عید بھی گھر ہی کرنی ہوتی ہے۔ بس یہی زندگی کے ان جھنجھٹوں میں کتنی عیدیں، کتنی شب راتیں گزر گئیں۔ تو آج نا میں نے یہ جب گانا سنا نا، تیاں دور نہ بیاوی بابلا، عیدی لے کے کون آؤ گا، عیدی لے کے کس نے آنی ہے، بھیج دیتے ہیں بھائی عیدی، آن لائن بھی بھیج دیتے ہیں بینک میں، جس نے بھی بھیجنی ہے الحمدللہ، جس کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں آج میرا دل اس گانے پہ کیوں ڈوب گیا، پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے کہا چلو ڈبنگ ہی کر لے، وائس اوور کر لیتی ہوں۔ تو اچھا یہ نا میں نہاری بنا رہی تھی، اب میرا تھوڑا دل ہلکا ہوا ہے، تو میں نے نہیں تو میرے تو آج آنسو نہیں رک رہے تھے، ایسا بہت کم ہوا ہے زندگی میں، ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری، پردیس میں شادی ہوئی، ایک شہر پورا سمندروں کا شہر چھوڑ کے کیا کہتے ہیں وہ دریاؤں کے شہر میں آ بسے۔ خیر گزاری زندگی الحمدللہ اچھی گزری، لیکن ایک یادیں جو دل میں بسی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں جاتی۔ تو کراچی کی جو ایک یاد، ایک پتہ نہیں کیا تشنگی سی ہے نا، وہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ مجھے اپنا گوجرانوالا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہماری جنم بھومی ہوتی ہے، جہاں ہم نے بچپن گزارا ہوتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم نے خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں نا محلے میں ساتھ ہوتے تھے۔ ہمارے 3 گھر، میرے ابو اور 3 بھائی تھے، چاچا، دونوں چاچا اور میرے ابو کا ساتھ، اس کے بعد پھوپھی کا، پھر ہماری پھوپھی کا۔ خیر آدھا رمضان ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک خیر خیریت رکھے سب کو، اپنے گھروں میں عیدیں گزارنا نصیب کرے، خیر خیریت کی، خوشی کی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے، بری گھڑی سے، ہر ایک کو شر سے بچائے، خیر سے ملائے۔ تو ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ پہلے مجھے نا جب میں یہاں شادیوں پر آئی نا تو اکثر لوگ عورتیں آتی تھیں تو کہتی تھیں ہمیشہ دعا کیا کر، پریشان نہ ہوا کر، اتنی دور آ گئی کوئی نہیں، دعا کیا کر ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا ٹھنڈی ہوائیں
اب سمجھ لو جی واقعی یہ بھی ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہن بھائیوں کی طرف سے خیر کی خبر رکھا۔ اچھا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں۔